عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجن چینل کے ناظرین، پروگرام آئیں سورت سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پروگرام کے اندر ہم دو سیگمنٹ کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کے اندر ایک سورت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سورت کے صحیح اور غلط جو انداز ہوتے ہیں پڑھنے کے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح انداز کیا ہے، غلط انداز کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کے قواعد، مخارج اور صفات۔ جی ہاں ناظرین، مخارج اور صفات کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، لہذا ہم اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ آخری تک بنے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم بہت سارا علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھیں گے، اس میں بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ادائیگی کا صحیح طریقہ، تلفظ کس طرح ادا ہونا چاہیے، اس پر ہم غور و فکر کریں گے اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کے اندر درود پاک کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم انشاءاللہ عز و جل آج سورہ 3 کی مشق کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے صحیح اور غلط انداز کو بھی دیکھیں گے اور مخارج و صفات پر توجہ دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تیار ہو جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو اپنے ساتھ ایک قرآن پاک لے لیجئے، تاکہ جو آپ کا اپنا قرآن پاک ہو اس پر پینسل سے نشان بھی لگاتے چلے جائیے، ساتھ میں ایک نوٹ بھی لکھتے چلے جائیے، تاکہ آپ کی اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اس پہ نشان لگا لیجئے، ساتھ میں نوٹ بھی لکھ دیجئے کہ آپ نے یہاں پر کیا غلطی کی تھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنی سورت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، دوبارہ سے مشق کیجئے۔ والتین والزیتون۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم واو ادا کر رہے ہیں، تو واو یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہونٹ کو گول نہ کریں تو واو مکمل ادا نہیں ہو پاتا۔ کئی حضرات والتین کو صرف نیچے کے ہونٹ اور اوپر کے دانت سے ملا دیتے ہیں، والتین والتین اس طرح بولتے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ دینا ہے کہ ہمارا ہونٹ گول ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب آپ ہونٹ گول کر کے جب واو ادا کریں گے، اس کی خوبصورتی اور اس کی ادائیگی کا ایک الگ ہی انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا یہ مشدد ہے، یہاں پر زا مشدد ہے، لہذا یہاں پر اچھے طریقے سے تشدید ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد سکون عارض آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم مد عارض بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ والتین والزیتون، آگے پڑھیں گے۔ وطور سینین، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ دیکھیں گے کہ طا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو ہم پر کریں گے۔
پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ حروف مستعلیہ کو پر کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، آپ کو اسی کے مطابق پر کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس طرح پڑھیں گے وَطُورِ سِینِین، یہاں پر واو مدہ ہے، لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَطُورِ سِینِین، یا مدہ اور واو مدہ کو سیم ایک ایک الف کے مطابق کھینچیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اب یہاں پر ہا ہے تو ہا کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی میں فرق کرنا ہے۔ وہا نہیں بولنا ہے، بلکہ یہاں بولنا ہے وہا، یہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دال کی ادائیگی میں تھوڑا غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دال زا کی طرح ادا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی اگر ہم اس میں سختی کرتے ہیں تو دال زا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے دیکھیں گے، قاف پر ہوگا، دال باریک ہوگا۔ لقد لام باریک، پھر قاف پر اور پھر دال باریک۔ لقد، پھر آگے چلیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں خا یہ پر ہے، لام باریک ہے، قاف پر ہے، اس طرح ہم اس کو ادا کریں گے۔ خلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، یہاں پر آپ توجہ دیں کہ سا اور سا میں فرق ہے۔ سا، یہ سا ہے اور یہ سا ہے۔ اس سین کی ادائیگی میں سیٹی نکلے گی اور سا کی ادائیگی میں سیٹی نہیں نکلے گی، اس میں صرف ہلکی سی ہوا پاس کرنا ہوتا ہے، سا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مکمل سیٹی کی ادائیگی ہوگی۔ یہاں پر جو ہے سیٹی کی طرح سین اس طرح ادا ہوگا۔ اسفل، سافلین، ٹھیک ہے، تو مکمل ادا کریں گے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، آگے چلتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، آیت تھوڑی لمبی ہے، لہذا ہم ایک دو کلمے کو دیکھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچنا ضروری ہے کیونکہ واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ صاد اس میں ہمیں پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم عین کو جب دیکھتے ہیں، یہاں پر لوگ عین کی جگہ حمزہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو وَأَمِلُس یعنی حمزہ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں اس میں عین کی ادائیگی کرنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ، یہاں پر ہم میم ساکن کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں پر تنوین کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ میم ساکن کے قاعدے میں آتا ہے
کہ جب بھی میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے وہاں پر جو ہے اظہار شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں پر نون ساکن اور تنوین میں کیا کرتے ہیں ہم اظہار کرتے ہیں یعنی گناہ نہیں کریں گے. تو کس طرح پڑھیں گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. ممنون یہاں بھی میم ساکن ہے لیکن میم ساکن کے بعد میں نون آ رہا ہے لہذا یہاں پر بھی میم ساکن میں اظہار شفوی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں نون ساکن ہو رہا ہے اور یہ ساکن اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ وقف کیا جا رہا ہے. یہاں پر تو حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہوا لہذا یہاں پر ہم کیا کریں گے مد عارض کریں گے. تو اب پڑھیں گے کس طرح إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. فما کے اندر میں فا نیچے والے ہونٹوں کی تری اور اوپر کے دانتوں کے سرے سے فا ادا ہوتا ہے فا. تو یہاں پر ہم فا ادا کریں گے نہ کہ پھا یہ ہندی والا ورڈ ہے اور فا یہ عربی والا ورڈ ہے. ٹھیک ہے تو یہ حرف فا ہے نہ کہ پھما نہیں بولنا ہے بلکہ کیا کہنا ہے فما. ٹھیک ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ یُکَذِّ اگر کہیں گے تو یہ ذال زا میں تبدیل ہو جائے گا لہذا ہمیں کرنا ہے یُکَذِّبُكَ یُکَذِّ. ٹھیک ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. یہاں ناظرین دونوں ہا پر توجہ دینا ہے کہ ہا کی جگہ ادا ہونا چاہیے یعنی بیچ والی درمیانی حلق سے اس کا مخرج ہے لہذا اسے درمیانی حلق سے ادا کریں گے بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ آ رہا ہے لہذا اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے قبل اگر زبر آتا ہے تو لام اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو آپ پڑھیں گے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. اب ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. مکمل توجہ دیجیے گا جتنی زیادہ آپ کی توجہ ہوگی اتنی ہی زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. جب باتیں سمجھ میں آئے گی تو عمل میں بھی آئے گی انشاءاللہ. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینا کی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف
پھیر دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ لیجئے ناظرین، ہم نے اب مشق کیا ہے ترجمے کے ساتھ، اب ہم بغیر ترجمے کے بھی ایک مرتبہ شروع سے آخر تک مشق کریں گے۔ مشق والے انداز میں اچھے سے بیٹھ جائیے۔ سیدھا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ جھک کر یا ٹیک لگا کر اگر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آواز صحیح طریقے سے نہ نکل پائے۔ اچھے انداز سے بیٹھ کر مکمل توجہ کے ساتھ مشق کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ لیجئے ناظرین، آج ہم نے پہلا سیگمنٹ مکمل کیا جس میں الحمدللہ عز وجل سورہ 3 کی مشق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح تلفظ اور صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز وجل بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم انشاءاللہ عز وجل ایک دعا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم انشاءاللہ عز وجل ایک دعا سیکھیں گے۔ آج جو دعا ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں وہ دعا ہے چھینک کا جواب دینے والے کے لیے دعا۔ سبحان اللہ، صحیح تلفظ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہاں پر جو غین ہے، اکثر لوگ اس غین کے اندر جو ہے قلقلہ کر دیتے ہیں، یعنی آواز کو لوٹاتے ہیں۔ یغفر اللہ، یغفر اللہ، یعنی غین کی آواز پلٹتی ہوئی نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، لہذا یہاں پر غین میں قلقلہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھیں گے۔ یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ لنا ولکم۔ ترجمہ: اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیجئے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم نے دونوں سیگمنٹ کمپلیٹ کیے۔
پہلے سیگمنٹ کے اندر میں ایک سورہ اور دوسرے میں ایک دعا سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ہمیں قرآن پاک اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے آپ دعائیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں، اس میں تلفظ کی ادائیگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مخارج و صفات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے